السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال چال ہے آپ سب کا؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج انشاءاللہ تعالیٰ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں دیکھیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی محفل میں بیٹھا کرتے تھے اصحاب کے ساتھ یا دوستوں کے ساتھ یا لوگوں کے ساتھ جب میٹنگز کیا کرتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ادھر کس طریقے سے اٹھا بیٹھا کرتے تھے، ان میں کیا سنتیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اصحاب میں گئی، اصحاب سے پھر ہم تک وہ تعلیم پہنچی، تو وہ اس کے بارے میں نظر ڈالیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح محفل اٹینڈ کیا کرتے تھے، کس طرح کوئی گیدرنگ کیا کرتے تھے، اور ہمیں بھی اسی طرح کرنی چاہیے، کیونکہ جو سنتیں ہیں سنتوں سے ہمیں یہی پتہ چلتا ہے کہ زندگی پرفیکٹ کس طرح جی جا سکتی ہے۔ انسان کو پرفیکٹلی کون سا کام ایسا ہوتا ہے کہ انسان وہ کرے تو وہ 100% ٹھیک ہو، تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہی ہے۔ انسان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ جب چلتا ہے تو وہ پھر اللہ کے بھی قریب ہوتا ہے، اور وہ محفل میں بھی ایک بہترین شخص پایا جاتا ہے، اور وہ دنیا و آخرت میں کامیاب ہوتا ہے۔ تو ہم دیکھیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ محفل میں کس طرح بیٹھا کرتے تھے، محفل کی سنتیں کیا ہیں۔ اچھا جی، سٹارٹنگ ہم کریں گے محفل کی سنتوں میں سے کہ جب انسان محفل کے اندر انٹر ہوتا ہے تو سب سے پہلے کام تو اس کا یہ ہے کہ وہ سلام کرے سب کو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور اسی طریقے سے جب وہ محفل سے اٹھے تو وہ دوبارہ سلام کرے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جتنا لازمی ہے سلام کرنا محفل میں انٹری کے ٹائم، اسی طرح ایگزٹ میں بھی وہاں سے اٹھتے وقت بھی سلام کرنا اتنا ہی ضروری ہے۔ لیکن ہم لوگ زیادہ کرتے ہیں کہ ہم لوگ صرف انٹری میں سلام کرتے ہیں، واپسی میں سلام نہیں کرتے، لیکن دونوں ٹائم لازمی ہے۔ جب آپ کسی سے مل رہے ہو تب بھی آپ نے سلام کرنا، جب آپ اس سے چھوڑ کے جا رہے ہو، آپ کی اس کے ساتھ میٹنگ ختم ہو رہی ہے، چاہے وہ ایک بندہ ہے، چاہے وہ دو بندہ ہے، چاہے وہ جتنے بھی ہیں، آپ نے اسی ٹائم اس سے سلام کرنا ہے، اس کو سلام کا جواب لینا، اور آپ نے وہاں سے جانا ہے، آنے میں اور جانے میں آپ نے سلام کرنا ہے۔ اس کے علاوہ جب آپ کسی میٹنگ کے اندر انٹر ہوتے ہو تو آپ کو جوتے اتارنے پڑتے ہیں۔ کہیں جگہ ایسی ہوتی ہے جیسے کہ کمرے کے باہر ہوتی ہے یا دسترخوان کے پاس ہوتی ہے، کہیں پہ بھی انسان کو جوتے اتارنے پڑتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ ہے کہ بیٹھنے سے پہلے اپنے جوتے اتار دیے جائیں، تو یہ ایک سنت ہے کہ جوتے اتار دیے جائیں۔ اب جوتے اتارنے کی طرح اس ٹائم میں نبی اور نبی کے ساتھ جو اصحاب ہوا کرتے تھے وہ اپنے پاس ہی جوتے اتارتے تھے، اپنے سے دور نہیں اتارتے تھے۔ اس ٹائم تو اس طرح کی گیدرنگ ہوا کرتی تھی کہ وہ ایک گول چکر ہوتا تھا، اکثر وہ لوگ کیونکہ اس ٹائم تو ٹائل پتھر والا زمانہ بہت کم تھا، بہت کم جگہوں پہ ٹائل پتھر لگے ہوتے، کارپیٹ بچھے ہوئے تھے، بہرحال جہاں پہ جوتے پہن کے جایا جا سکتے تھے وہاں پہ وہ اندر تک جوتے پہن کے جاتے تھے، لیکن اپنے ہی پاس جوتے اتارتے تھے، کہیں دور جوتے نہیں اتارتے تھے۔ تو وہ اپنے پاس جوتے اتارنا، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ اپنے پاس ہی جوتے اتارنا، اور جوتے اتار کے محفل میں بیٹھنا یہ ایک دوسری سنت ہے۔ جوتے پہن کے محفل میں نہیں بیٹھا کرتے، لیکن آج کل ہماری کرسیوں والی محفلیں ہیں، اور ہماری جو محفل ہوتی ہے وہ اس طرح کی ہوتی ہے کہ وہاں پہ ہمیں جوتے اتارنا ضروری نہیں ہوتے، لوگ اچھا بھی نہیں سمجھتے، لیکن وہاں پہ اس ٹائم کی سنت یہ ہوتی تھی کہ کسی محفل میں بیٹھو تو آپ جوتے اتار کے بیٹھو۔ اگر آپ جوتے اتارو گے تو اس کے بعد اور 2-3 سنتیں جو پوری ہو جائیں گی، جس طرح کہ آپ نے نیچے بیٹھنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں لوگ نیچے بیٹھ کے جو تھے وہ گیدرنگ کرتے تھے، میٹنگز کیا کرتے تھے، تو آپ نے نیچے زمین پہ بیٹھنا ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اور بیٹھنا کس طرح ہے؟ اس ٹائم لوگ بیٹھا کرتے تھے جس طرح ہم کہتے ہیں چوکڑی مار کے، یا نماز کی حالت میں جب ہم اتحیات میں بیٹھے ہوتے ہیں ویسے بیٹھا کرتے تھے۔ یہ 2 طریقے ہوتے تھے نارملی، یہ 2 طریقے ہوتے تھے، اس کے علاوہ بھی طریقے ہوتے تھے، لیکن یہ 2 نارملی زیادہ تر لوگ اس طرح کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق یا تو چوکڑی مار کے بیٹھنا ہے، یا تو اتحیات کی حالت میں بیٹھنا ہے اور محفل اٹینڈ کرنی ہے۔ اس کے علاوہ محفل میں لوگوں نے کس طرح بیٹھنا ہے، وہ اس ٹائم میں جو سنت کے مطابق ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے سرکل میں بیٹھنا ہے۔ اگر 2 بندے ہیں تو آمنے سامنے بیٹھا کرتے تھے، اگر 3 بندے ہیں تو وہ تھوڑا سا سرکل بنا لیتے تھے، ایک بندہ بیٹھا ہوا ہے، ایک رائٹ پہ بیٹھا ہوا ہے، ایک لیفٹ پہ بیٹھا ہوا ہے، پھر تھوڑا اور چوتھا بندہ آ گیا تو وہ پھر چھوٹا سا سرکل بنا لیتے تھے، پھر بڑا کرتے رہتے تھے، جس طرح لوگ ایڈ ہوتے تھے سرکل بڑا ہوتا جاتا تھا، لیکن وہ سرکل ہوتا تھا، ہمیشہ سرکل میں بیٹھا کرتے تھے وہ، اسی طرح یا تو چوکڑی میں یا تو اتحیات کی حالت میں، لیکن وہ سرکل میں بیٹھا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ جو انسان محفل کے اندر انٹر ہوتا ہے، جو انسان محفل کے اندر انٹر ہو رہا ہے اس نے سلام کرنا ہے، اور اس نے کوشش کرنی ہے کہ محفل کے مڈ میں نہیں بیٹھتے، وہ لوگ محفل کے مڈ میں نہیں بیٹھا کرتے تھے، وہ محفل کے سائڈ پہ بیٹھا کرتے تھے، اور یہ اسلام میں زیادہ انکریج کیا گیا ہے کہ انسان جو ہے وہ ہمیشہ
کسی محفل میں انٹر ہوتا ہے تو محفل میں پہلے اجازت لے کے انٹر ہو. اگر 2 بندے بیٹھے آپس میں بات کر رہے ہیں تو تیسرے بندے کو منع کیا گیا کہ وہ بنا پوچھے بنا اجازت کے ان کے بیچ میں جا کے نہیں بیٹھ سکتا. بے شک وہ دوست ہے، بے شک وہ یار ہے، یہ جو بھی ہے، لیکن اسلامک پوائنٹ آف ویو سے یہ ہے کہ آپ ویٹ کرو جب تک وہ آپ کو اشارہ کر کے بلا نہیں لیتے، یا جب تک کہ آپ کو کوئی ایسا نہیں لگتا کہ یار مجھے جانا چاہیے، تب تک آپ کا جانا مناسب نہیں ہے. کیونکہ ہو سکتا ہے وہ اپنی کوئی پرسنل ایسی بات کر رہے ہو جس کی وجہ سے آپ انٹر ہو تو وہ بات روک دیں، تو آپ کو بھی برا لگے کہ یار یہ کوئی بات کر رہے تھے جو انہوں نے اب نہیں کی، یا میرے سے کوئی بات چھپا رہے ہیں یا ایسا کچھ معاملہ ہے. تو اس لیے اگر کہیں 2 بندے بات کر رہے ہیں تو آپ کا وہاں اسلامک پوائنٹ آف ویو سے جانا مناسب نہیں ہے جب تک وہ آپ کو خود اشارہ کر کے نہ بلا لے، یا آپ کی طرف کوئی آپ کو ہنس کے نہ دیکھ لیں، یا آپ کے پاس خود نہ آ جائے، آپ ان کے پاس نہ جاؤ، بے شک وہ آپ کے دوست ہیں. تو اگر مثال کے طور پہ آپ کو اجازت ہوگی اور آپ اندر چلے گئے ہیں تو آپ نے اس طرح کرنا ہے کہ آپ نے مڈ میں نہیں بیٹھنا، محفل کے مڈ میں نہیں بیٹھنا، آپ نے اس کی سائڈ پہ بیٹھنا ہے. جہاں سے سائڈ شروع ہو رہی ہے، جہاں پہ جگہ خالی ہے، آپ نے وہاں بیٹھنا ہے. آپ نے وہاں نہیں بیٹھنا جہاں پہ کہ یا کوئی مشہور دوست بیٹھے ہوئے ہیں، یا کوئی بہت محفل کا جیسے کور پلیس ہوتی ہے جس طرح کی ایک محفل کی، وہاں پہ بیچ میں مڈ میں جا کے نہیں بیٹھنا، وہاں پہ اچھا نہیں لگتا. کیونکہ کئی لوگ ہوتے ہیں وہ یہاں سے بولتے تھے یہاں سے آپ اٹھ کے فلانی جگہ پہ چلے جائیں، یہاں پہ ہمارا دوسرے دوست نے بیٹھنا ہے. تو اس طرح اسلام نے آپ کو ایک جگہ سے آپ کا یہ کیا ہے کہ آپ کو ہر جگہ سے آپ کو عزت ہی ملے، کہیں پہ آپ کی بے عزتی والا چانس بھی نہ بنے. تو اس لیے ہمیں اسلام نے یہ سمجھایا کہ آپ نے مڈ میں نہیں بیٹھنا، آپ نے سائڈ پہ بیٹھنا ہے. آپ جب سائڈ پہ جا کے بیٹھ گئے ہیں تو آپ اپنی محفل میں بیٹھیں گے. جو محفل کا سردار ہوتا ہے نا، جو محفل کا سردار ہوتا تھا، کسی بھی محفل کا سردار ہوتا تھا اسلام میں، جیسے کہ ہم لوگوں نے پچھلے جو ترکی ڈرامے بھی دیکھے، آپ ان میں دیکھیں گے ایک چیز ہے کہ جو سردار ہوتا ہے نا، جو محفل کا ہیڈ ہوتا ہے، وہ ہمیشہ قبلے کی طرف رخ کر کے بیٹھتا ہے. وہ ہمیشہ قبلے کی طرف رخ کر کے بیٹھتا ہے. وہ ساری محفل کو کنٹرول کر رہا ہوتا ہے، وہ ہیڈ ہوتا ہے محفل کا. تو جو ہیڈ ہوتا ہے وہ قبلے کی طرف رخ کر کے بیٹھتا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ویسے ہی اس چیز سے منع فرمایا کہ کوشش کیا کرو کہ محفل کے ہیڈ نہ بنا کرو، لیکن جو ہیڈ ہوگا وہ قبلے کی طرف رخ کر کے بیٹھے گا، لیکن کوشش کرو کہ ہیڈ نہ بنو. اس کے علاوہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بھی میں آپ کو باتیں بتا رہا ہوں یہ سنتوں میں آتی ہیں. اگر مثال کے طور پہ ایک بندہ محفل میں انٹر ہوتا ہے تو وہ کم سے کم 20-25 سنتیں جو ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کمپلیٹ کر سکتا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت کمپلیٹ کرنے کا مطلب ہے کہ 100 شہیدوں کا ثواب. اور یہ ایک پرفیکٹ وے آف لیونگ بھی ہے کہ انسان اس طرح اپنی زندگی اچھی طریقے سے، یا انسان مینرز کے ساتھ کوئی کام کر سکتا ہے. تو اب جب آپ کو محفل میں سے کوئی انسان ایسے ہے جس کو کہیں جانا پڑ گیا ہے تو وہ انسان اپنی محفل سے اٹھ کے جائے گا، اس کے بعد وہ واپس آئے گا تو آپ نے اس کو اسی کی جگہ واپس کر دیا. یا کوئی بھی آپ کا دوست یار یا کوئی انسان اس کی جگہ پہ بیٹھ گیا ہے، ٹھیک ہے تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ سکتا ہے، لیکن اس کے بعد اس کو جب وہ آدمی واپس آ گیا وہ اپنی جگہ کا حقدار ہے، وہ اپنی جگہ پہ واپس بیٹھنے کا حقدار ہے. آپ نے اس کو وہ جگہ واپس کرنی ہے. اگر وہ آپ سے نہیں مانگتا تو آپ نے خود ہی دینی ہے. اگر وہ آپ سے مانگتا ہے تو یہ بات بری نہیں ہے، وہ اس کی جگہ تھی، وہ وہاں سے واپس آ کے وہاں پہ بیٹھ سکتا ہے. اس کے ساتھ ایک اور سنت ہے، وہ یہ ہے کہ اگر کوئی انسان اپنی جگہ سے اٹھ کر جانا چاہتا ہے، تھوڑی دیر کے لیے کہیں باہر جانا چاہتے ہیں، تو وہ اپنی کوئی چیز وہاں پہ رکھ جائے. جیسے کہ اس ٹائم میں کوئی کپڑا استعمال ہوتا تھا، چادر استعمال ہوتی تھی، تو آج کے دور میں آپ کچھ بھی استعمال کر سکتے ہو. تو آپ وہاں پہ اپنی چیز وہ رکھ جاؤ اور آپ جاؤ اور آپ واپس آؤ. تو آپ دیکھیں گے کہ کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ ہم لوگ جہاں پہ اپنا موبائل، اپنے گلوز، اپنی ٹوپی وغیرہ رکھ کے ہم کہیں جاتے ہیں، واش روم اکثر ہم کہیں جاتے ہیں، تو ہم واپس آتے ہیں تو ہماری جگہ خالی ہوتی ہے. وہ ایسے ہوتا ہے کہ جیسے کہ سب کو پتہ ہے کہ یہ جگہ جو ہے یہ ان کی تھی، یہ اپنی جگہ پہ آ کے واپس بیٹھے. لیکن ہم لوگ تو ایسے اس سوچ سے وہاں پہ چیز نہیں رکھتے، ہم تو بس وہاں بیٹھے ہوتے ہیں تو ہمارا سامان وہاں پڑا ہوتا ہے، لیکن ہمارے سامان کی وجہ سے وہاں پہ کوئی بھی نہیں بیٹھتا. تو اس لیے اسلامک پوائنٹ آف ویو سے یہ ہے کہ اگر آپ نے کہیں جانا ہے، تھوڑی دیر کے لیے آپ کہیں جا رہے ہو، تو آپ نے وہاں پہ اپنا سامان رکھ کے جانا ہے تاکہ سب کو پتہ ہو کہ یہ آپ کی جگہ ہے. اس کے علاوہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل کے اندر کوئی بات ہوتی تھی تو وہ امانت کے طور پہ محفل کے اندر ہی رہتی تھی، وہ محفل سے باہر جا کے آپ نہیں کر سکتے. کئی دوست یار ہوتے ہیں، کئی لڑکے ہوتے ہیں
تو وہ پہلے محفل میں بات کرتے ہیں، جس طرح کی فیمیلز ہوتی ہیں وہ محفل میں کوئی بات سنتی ہیں، اس کے بعد وہ کہیں اور بھی جا کے بتاتی ہیں. لڑکے ہوتے ہیں وہ پہلے دوستوں کی باتیں محفل میں سنتے ہیں، پھر باہر جا کے بتاتے ہیں کہ جی اس محفل میں یہ بات ہوئی، اس میں اس لڑکے نے یہ بات کی، اس لڑکے نے یہ بات کی، اس نے یہ کیا. تو وہ اسلامک پوائنٹ آف ویو سے منع کیا گیا کہ آپ نے یہ کام نہیں کرنا. جو محفل کی بات ہے وہ محفل میں رکھنی ہے، محفل سے باہر نہیں نکالنی. یہ جو باتیں ہیں یہ اسلام نے ہمیں اس لیے بتائی ہیں تاکہ ہم لوگ اچھے طریقے سے اپنی زندگی کو گزار سکیں. ہم یہ نہ کریں کہ ہم سے کوئی غلطی ہو جائے، کوئی مسئلہ مسائل ہو جائے، کیونکہ آپ جب محفل سے بات باہر کرو گے تو کوئی دوست ہوتے ہیں، کئی دوست نہیں ہوتے، وہ پھر بات کا برا مناتے ہیں کہ یار ہماری پرسنل بات اس بندے نے ایسے باہر جا کے کیوں کی، یا اس نے جس سے بات کی وہ اس طرح نہیں ہوئی تھی، اس نے آگے سے 2 باتیں لگا کے کی ہے. تو ہمیں اسلام نے پہلے ہی منع کر دیا کہ ہم یہ کام نہ کریں. اس کے بعد جب آپ کی محفل کمپلیٹ ہوتی ہے تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ کچھ دعائیں ہیں کہ آپ نے وہ دعائیں پڑھنی ہیں. تو وہ ہے سبحانک اللہم و بحمدک. یہ دعا ہے کہ آپ نے محفل ختم ہونے پہ یہ دعا پڑھنی ہے، سبحانک اللہم و بحمدک. یہ دعا کر کے آپ نے اٹھ جانا ہے. یہ دعا ہے کہ ہم نے یہ دعا ہے کہ ہم لوگوں نے دعا پڑھنے کے بعد کہ ہم لوگ اپنی محفل کمپلیٹ کر رہے ہیں. اس میں یہ ہوتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بہت قسم کی محفلیں ہوا کرتی تھی. کچھ اچھی محفلوں میں بھی آپ کو جانا پڑتا تھا، کچھ محفلیں ایسی ہوتی تھی جہاں پہ آپ کو تبلیغ کے لیے جانا پڑتا تھا، لیکن وہ محفل آپ کی ناپسندیدہ محفل ہوتی تھی، لیکن کیونکہ وہ اللہ کے نبی تھے تو آپ کو تبلیغ کے لیے جانا پڑتا تھا. تو وہاں پہ جب وہ جاتے تھے تو مجبوراً ان کو وہاں بیٹھنا پڑتا تھا، اور پھر یہ ہوتا تھا کہ ان کو کچھ ایسا ہوتا تھا محفل کے اندر جو ان کو ناپسندیدہ ہوتا تھا، کچھ ایکسٹرا ناپسندیدہ ہوتا تھا. تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے مطابق جب آپ ایسی محفل میں، پہلی بات تو آپ عام محفل میں نہ جاؤ. عام محفل سے مراد یہ ہے کہ آپ کہیں پہ بھی کوئی 2-4 لڑکے کھڑے ہیں تو وہاں پہ جا کے کھڑے نہ ہو جاؤ. بلا وجہ کھڑا ہونا محفل میں، ہر محفل اٹینڈ کرنا یہ عزت دار انسان کے لیے مناسب نہیں ہے. یہ ایک میچور انسان کے لیے مناسب نہیں ہے کہ وہ ہر محفل اٹینڈ کر رہا ہے. کئی اسپیشل دوست یار ہوتے ہیں، ان کی محفل اٹینڈ کرنا اچھی بات ہوتی ہے. ہر انسان کے ساتھ ہر محفل اٹینڈ کرنا اچھی بات نہیں ہوتی. لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ یوزلیس انسان ہے، اس کے پاس کوئی کام نہیں ہے، اس لیے یہ ہر جگہ ہی بیٹھا ہوتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر عام محفل سے منع کیا ہے. اور کوئی محفلیں ایسی بھی ہیں جو اسپیشل ہیں لیکن ان کی کنڈیشن اس طرح کی ہے کہ ان سے بھی منع فرمایا. جس طرح کہ بازار کے اندر اگر کہیں آپ کے دوست یار کھڑے ہیں یا بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ نے وہاں سے منع فرمایا کہ کیونکہ بازار جو ہے وہاں پہ صرف ضرورت کے لیے جاؤ اور بے فضول نہ جاؤ. اس کے علاوہ مسجد کے اندر آپ لوگ میٹنگ کر سکتے ہو، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. لیکن بازار کے اندر، گلیوں کے اندر میٹنگز نہیں کرنی. کسی کے دروازے کے آگے بلا وجہ نہیں بیٹھنا. ہم لوگ اکثر گزرتے ہیں کسی کے دروازے کے آگے، اکثر ہم لوگ، ہماری فطرتی عمل ہے کہ ہم لوگ کسی کے گھر جاتے ہیں، کسی دوست کے گھر جاتے ہیں تو ہم کسی ہمسائے کے گھر کے باہر اپنی بائک نہیں روکتے، اپنی گاڑی نہیں روکتے، کیونکہ ہمیں یہ ہوتا ہے کہ یار کسی کا دروازہ ہے. تو یہ ہمارا فطرتی عمل ہے. لیکن یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ کسی کے دروازے کے آگے کھڑا نہیں ہونا بلا وجہ. کسی کے دروازے کے آگے محفل نہیں لگانی، کسی کے دروازے کے آگے گیدرنگ نہیں کرنی. کہیں دور چلے جاؤ، اپنے دروازے کے آگے آ جاؤ، لیکن کسی کے دروازے کے آگے محفل نہیں لگانی. بازار کے اندر محفل اٹینڈ نہیں کرنی، یا کوئی ایسی جگہ جہاں پہ اندھیرا ہو، کہیں پہ روشنی ہے اور آپ اندھیرا ڈھونڈ کے چھپ کے بیٹھ رہے ہو، یہ محفل کا طریقہ نہیں ہے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے، کیونکہ ہمارے آج کل کے دور میں جو لوگ اندھیرا ڈھونڈتے ہیں وہ غلط کام کے لیے ڈھونڈتے ہیں. انہوں نے کچھ ایسا کرنا ہوتا ہے کہ وہ چھپ کے کر رہے ہوتے ہیں، اس لیے وہ اندھیرا ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں. تو ہم لوگ اگر مثال کے طور پہ اندھیرا ڈھونڈیں تو ہم لوگ وہ کام تو نہیں کریں گے جو کہ وہ لوگ ڈھونڈتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ لوگ اندھیرا ڈھونڈتے ہیں اور وہ یہ کام کرتے ہیں. ہم وہ کام نہیں کریں گے، لیکن بہرحال جو دیکھنے والا ہے وہ ہمیں دیکھ کے یہی سوچے گا کہ یہ لوگ بھی وہی کر رہے ہیں جو لوگ چھپ کے کرتے ہیں، بے شک ہم وہاں پہ بیٹھ کے باتیں ہی کر رہے ہیں. اس لیے اندھیرے میں بیٹھنا اور چھپ کے بیٹھنے سے، محفل لگانے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا. اس لیے میں آپ کو یہ بات بتا رہا تھا کہ میں آپ سے وہ پوائنٹ آف ویو سٹارٹ کروں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب محفل میں بیٹھا کرتے تھے تو بہت ایسی چیزیں ہوتی تھی جو اچھی تھی، پر لیکن کئی ایسی محفلیں ہوتی تھیں جہاں پہ آپ مجبوراً تبلیغ کے لیے جاتے تھے تو آپ کو وہاں بیٹھنا پڑتا تھا. لیکن جب آپ بیٹھتے تھے تو آپ تبلیغ کرتے تھے تو آہستہ وہ کچھ ایسی حرکت ہو جاتی تھی محفل کے اندر کہ وہ قابل برداشت نہیں ہوتی تھی، یا وہ آپ کے فطرت کے مطابق نہیں ہوتی تھی، یا وہ ایک مسلمان کے فطرت کے مطابق نہیں ہوتی تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے اٹھ جایا کرتے تھے.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ لڑائی جھگڑا تو نہیں کرتے تھے، لیکن آپ وہاں سے تبلیغ کر کے اٹھ جاتے تھے، وہاں پہ بیٹھتے نہیں تھے۔ تو ہمارے لیے بھی یہی مناسب ہے کہ اگر کوئی ایسا کام ہو رہا ہے جو اسلامک طور طریقے سے ٹھیک نہیں ہے یا ہمارے فطرت کے مطابق ٹھیک نہیں ہے، تو ہم وہاں پہ لڑائی جھگڑا نہ کریں، وہاں سے اٹھ جائیں، وہ محفل چھوڑ دیں۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہتر جس کا مفہوم ہے کہ بہتر محفل وہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ کا ذکر زیادہ ہو، جس میں تبلیغ زیادہ ہو۔ اس کے علاوہ کی جو محفلیں ہیں وہ دنیاوی محفلیں ہوتی ہیں، آپ کو پتہ ہے وہ ضروری ہوتی ہیں، کسی سے 100 معاملات ہوتے ہیں جو آپ نے اٹینڈ کرنے ہوتے ہیں۔ تو آپ جو تھے اس طرح جو تھی محفل اٹینڈ کیا کرتے تھے کہ آپ جو چیز پسند تھی وہ ٹھیک تھی، جو پسند نہیں آتی تھی آپ وہاں سے اٹھ جایا کرتے تھے۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو میٹنگ اٹینڈ کرنے کا طریقہ تھا۔ اس کے علاوہ جو وہ ہے دعائے استغفار، محفل دعائے استغفار ہے کہ اگر مثال کے طور پہ آپ نے بہت زیادہ ہنسی مذاق کر لی اور بہت زیادہ آپ نے باتیں کر لی ہیں اور آپ نے ذکر و اذکار نہیں کیا، لیکن آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو محفل ہے، محفل میں بیٹھ کے میں نے کچھ غلطیاں کی ہیں، تو اس کی تھوڑی سی دعا ایکسٹرا ہے، جیسے کہ میں نے سبحانک اللہم و بحمدک بتائی ہے، اسی کے ساتھ آ گیا سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ یہ دعائے استغفار ہے محفل کمپلیٹ کرنے کی، کہ آپ سے جو غلطیاں کوتاہیاں ہوئی ہیں اللہ تعالیٰ ان کو معاف فرمائے، اور آپ یہ دعا کر کے محفل سے اٹھتے ہو تو جو چیزیں آپ نے نیک کی ہوتی ہیں وہ آپ کے نامہ اعمال میں لکھ دی جاتی ہیں، اور جو آپ نے غلطیاں کی ہوتی ہیں وہ اللہ غفور الرحیم ہے، وہ اللہ تعالیٰ اس دعا کی بدولت آپ کو معاف کر دے گا۔ اور اس طرح آپ نے محفل سے اٹھنا ہے اور پھر آپ نے سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہنا ہے، اور پھر آپ نے محفل کمپلیٹ کر کے اپنے گھر واپس آ جانا ہے۔ تو یہ تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل یا میٹنگ یا دوستوں سے، یاروں سے یا جاننے والوں سے ملنے کا طریقہ۔ اس طرح آپ کسی کو جا کے ملا کرتے تھے اور اپنی میٹنگ کو کمپلیٹ کیا کرتے تھے۔ تو یہ ہماری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت محفل سنت کمپلیٹ ہوئی۔ تو انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم آپ کو دوسری سنتوں کے بارے میں بتائیں گے۔ تب تک کے لیے اپنے بھائی کو اجازت دیں۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔